بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ان العمل بالمفہوم فی الاحکام الشرعیہ غیر ممکن لوجوب التفحص عن المعارض لخبر العدل فی الاحکام الشرعیہ الی آخرہ۔ بعض حضرات جو حجیت خبر واحد کے قائل ہیں انہوں نے اس کی حجیت پر دلیل کے طور پر پیش کیا تھا آیہ نبا کو۔ آیہ نبا پر کچھ اشکالات ہوئے جو اشکالات قابل رفع ہیں، قابل جواب ہیں۔ ان میں سے چوتھا اشکال جو آیہ نبا پر وارد ہوا وہ یہ ہوا کہ مستشکل یہ کہتا ہے کہ مفہوم آیا کے ذریعے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، غور فرمانا ہے۔ آیا نبا یہ فرما رہی ہے منطوق ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر عادل خبر لے کر آئے تو تم اس کو قبول کرو۔ غور فرمانا ہے۔ مستشکل کا اشکال یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس آیت کے مفہوم کے ذریعے احکام شرعیہ کو لینا، اس آیت کے مفہوم پر عمل کرنا احکام شرعیہ میں ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ لطف لینا ہے۔ مفہوم آیت تو یہ فرما رہا ہے کہ جب عادل خبر لے کر آئے تبین نہیں، بس قبول کر لو، لیکن احکام شرعیہ میں ایسا نہیں ہے۔ احکام شرعیہ میں یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس حدیث ہے جس میں کوئی حکم شرعی بیان کیا جا رہا ہو، فوراً قبول نہ کرو، تمہارے اوپر تفحص عن المعارض واجب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حدیث آئی جس نے کہا کہ فلاں فعل واجب ہے، تو حکم ہے کہ بس چونکہ آ گئی ہے فوراً عمل نہیں کرنا، بلکہ تفحص عن المعارض کرنا ہے، پہلے تلاش کرنا ہے کہ کہیں اس کے مقابل میں کوئی اور موجود تو نہیں ہے۔ تو پس احکام میں حکم ہے فوری عمل نہیں کرنا، تفحص عن المعارض کرنا ہے۔ مفہوم میں آیت کہہ رہا ہے کہ بس چونکہ عادل نے کہہ دیا ہے لہذا اس کو قبول کر لو۔ تو یہاں سے سمجھ آ گیا کہ اس آیت کے مفہوم پر عمل کرنا احکام شرعیہ میں ممکن، اس لیے کہ احکام میں تفحص کرنا ہوتا ہے، پہلے اس کا معارض ڈھونڈنا ہوتا ہے، پھر جا کے عمل کرنا ہوتا ہے۔ مفہوم تو کہتے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سمجھا یہ بات کیا ہے؟ یہ ہو گیا ان کا اشکال۔ پس اس آیت کا جیسے مفہوم، جیسے منطوق کا تعلق ایک موضوع خارجی سے ہے۔ منطوق یہی تھا نا کہ ولید نے آ کر کہا کہ قبیلہ بنی مصطلق والے جو ہیں وہ مرتد ہو گئے ہیں، وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، فلاں کے منکر ہیں، اس کی بات کی تھی۔ تو مفہوم کا تعلق بھی منطوق کے ساتھ ہے، چونکہ وہاں پر فحص عن المعارض جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو پس یہ آیت اصلاً مفہوم کا ہمارا موضوع بحث ہے، احکام شرعیہ کو احادیث کے ذریعے ثابت کرنا۔ یہ آیت مجیدہ اس کا مفہوم موضوعات کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ احکام کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے آگے فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں، کوئی یہ مستشکل خود کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ نہیں
موضوعات میں بھی ایک عادل کی گواہی تو کہیں بھی قابل قبول نہیں ہے، ہر جگہ کم از کم 2 اور بعض میں 4 درکار ہیں۔ پھر اگر آپ کی بات مان لیں تو خبر مفہوم آیت تو کہہ رہا ہے کہ اگر ایک عادل بھی آ جائے تم اس کو قبول کر لو موضوعات میں، حالانکہ موضوعات میں کہیں پر بھی 2 سے کم قبول ہے تو مشکل کہتے ہیں، یہ اشکال بنتا نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ موضوعات میں خبر عادل واحد قبول ہے فی الجملہ، یعنی ایک یہ ہو گیا، ایک اس کے ساتھ آپ اور ملا لیں گے تو بس جس موضوع کے بارے میں گواہی دیں گے وہ قابل قبول ہوگا، یعنی خود ہی اشکال کیا، خود ہی اس کا جواب دیا۔ لہذا یہ آیت موضوعات سے متعلق ہے، احکام سے متعلق نہیں ہے۔ اچھا جی، اب اگر کوئی کہے، ذرا غور کرنا، ابھی ہم شیخ عالم جواب نہیں دے رہے، مستشکل خود کہتا ہے کہ ممکن ہے کوئی مجھے کہے کہ جناب اگر خبر عادل موضوعات کے بارے میں قابل قبول ہے، حجت ہے، تو احکام شرعیہ میں تو بہتریکن اولا حجت ہونا چاہیے۔ کیوں؟ بھائی موضوع کا تعلق ہے حقوق الناس سے، حکم کا تعلق ہے حقوق اللہ سے۔ بندہ آ کر گواہی دیتا ہے کہ اس نے میرے سامنے چوری کی ہے تو آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے یا نہیں کاٹنا؟ کاٹنا ہے۔ بندہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، آپ نے اس کو کوڑے مارنے ہیں، راجم کرنا ہے یا قاتل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کرنا ہے۔ اس نے ہمارے سامنے فلاں کو قاتل کیا، تو نظام الہی میں اس لفظ پہ توجہ دینا، جتنی اہمیت اور باریک بینی اور تحقیق کا حکم حقوق الناس کے بارے میں ہے، اتنا حقوق اللہ کے بارے میں وہ تو غفور الرحیم ذات ہے، غنی عن کل شیء ہے، ممکن ہے وہ اپنا حق معاف کر دے، لیکن انسان کا انسان پر تو کوئی حق وہ معاف نہیں کرتا۔ تو جس کے لیے زیادہ اہمیت خود خدا نے بیان فرمائی ہے، جب اس میں اگر خبر عادل قبول ہے تو احکام میں بے طریقے نہ اولا قبول ہوگی۔ مستشرق کہتے ہیں نہیں یہ بھی آپ کی دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں اس کی بعنوان بینہ قبول ہے، بعنوان خبر واحد قبول، وہاں عنوان بدل جاتا ہے کہ بینہ قائم ہو گئے، بینہ کو شاعر نے خود حجت قرار دیا ہے، وہاں عنوان بینہ ہے۔ ہماری بات بینہ کی نہیں ہو رہی، بینہ کہتے ہی 2 کو ہیں یا 4 کو ہیں، ہماری بات خبر عادل واحد میں ہو رہی ہے، بینہ میں نہیں ہو رہی۔ اچھا، پھر مستشکل کہتا ہے ممکن ہے آپ مجھے یہ کہیں کہ جناب مفہوم آیت احکام میں حجیت پر دلالت کرتا ہے، دلیل اجماع مرکب، لطف لینا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے سامنے 2 قسم کے لوگ ہیں، تیسرے نہیں ہیں، یا وہ خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں مطلقہ، موضوعات میں بھی احکام میں بھی، یا ہمارے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خبر واحد کی حجیت کے فقط احکام میں قائل ہیں۔ تیسرا طبقہ کہ جو فقط موضوعات میں خبر واحد کو حجت سمجھتا ہو، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بس یہ 2 لوگ ہیں، یا مطلقاً یا فقط احکام میں۔ تو پس اجماع مرکب کا تقاضا یہ ہے کہ احکام میں بھی یہ مفہوم دلالت کرے، تو اس کا بھی وہی جواب وہی دیتے ہیں کہ نہ، کوئی ایسا اجماع مرکب نہیں ہے، چونکہ سیرے سے یہ آیت ہے ہی موضوعات سے مربوط، احکام سے مربوط ہی نہیں ہے۔ بہرحال اس مستشکل کا اشکال یہ ہے کہ اس آیت کے مفہوم کو سے پر عمل کرنا احکام شریعہ میں ممکن نہیں ہے، چونکہ یہاں پر تفحص لازم ہے، یہ موضوعات سے مربوط ہے۔ شیخ اعظم اس کا جواب یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کا یہ اشکال وارد نہیں ہے۔ آیت مجیدہ یہ فرماتی ہے ان جاءکم فاسقٌ بنبأ
فتبینوا، یہاں پر کہاں آپ نے یہ سمجھا ہے کہ فاسق اگر کسی موضوع کے بارے میں خبر دے رہا ہو تو تبین لازم ہے، اور اگر کسی حکم کے بارے میں دے رہا ہو تو یہ اس سے مربوط نہیں؟ اول تو ایسی کوئی بات لطف لینا ہے، اس لیے کہ حکم کلی ہے، جواب کلی ہے، اگرچہ مورد موضوع تھا، بات ہوئی تھی کہ ولید نے کہا قبیلہ بنی مشترک والے مرتد ہو گئے، لیکن جب حکم الہی آیا تو یہ کلی ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ، چاہے وہ کسی موضوع کے بارے میں خبر دے رہا ہو، چاہے وہ کسی حکم کے بارے میں دے رہا ہو، تبین لازم ہے۔ تو جب ہم اس کے مفہوم مخالف میں آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا جب عادل مخبر عادل ہو تبین لازم نہیں ہے، چاہے وہ کسی حکم کے بارے میں ہو چاہے کسی موضوع کے بارے میں ہو۔ ایک جواب تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے، توجہ کرنے آقا جان، جواب یہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ احکام میں تفحص لازم ہے، اس کا کوئی منکر ہے؟ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، حدیث نے کہا کہ فلاں کام واجب ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر اٹھ کے اس پر عمل نہ کر دو، بلکہ تفحص عن المعارض کرو کہ کوئی اور دلیل تو نہیں کوئی اس کے مقابل میں ہو، کوئی اور دلیل تو نہیں کہ جو اس کا رد کر رہی ہو، کوئی اور دلیل تو نہیں ہے جو اس پر زیادہ ترجیح رکھتی ہو، جب کوئی نہ ملے پھر عمل کرو۔ شیخ اعظم نے دو اصطلاح استعمال کی ہیں، توجہ کرنا ہے، فرماتے ہیں ایک ہے تفحص، ایک ہے تبین، جو آیت میں ہے، ان دو کے فرق کو محسوس کرنا ہے۔ خبر فاسق میں تبین کرنا ہے، خبر عادل میں تفحص کرنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے آپ کی ذمہ داری۔ اچھا وہ کیا؟ وہ یہ کہ خبر عادل جب آ گئی تو آپ نے اس کے مقابل کو، معارض کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنی ہے کہ کہیں وہ اس پر ترجیح نہ رکھتا ہو، کہیں وہ اس کا مخالف نہ ہو، کہیں وہ اس کو رد نہ کر دے۔ جب نہیں ملتا تو آپ فوراً اس پر عمل کر دیتے ہیں اور اس پر کرنا واجب ہوتا ہے۔ تفحص کا مطلب ہے اس کے مقابلے اسی لیول کے کسی اور دلیل کو تلاش کرنا، جب نہ ملے یہ تو قابل عمل ہے ہی ہے، معارض ڈھونڈنا ہے۔ مقصد کیا کہ اس دلیل خبر عادل میں مقتضی عمل موجود ہے، چونکہ مخبر عادل ہے لہذا مقتضی موجود ہے، وہ کہتے اس پر عمل کر دو، صرف آپ نے مانع کو تلاش کرنا ہے، جب مانع کوئی نہیں ملتا آپ فوراً اس پر عمل کر دیتے ہیں۔ لیکن خبر فاسق میں جو حکم ہے تبین کا، اس کا مطلب ہے اس میں جو تحقیق کرنی ہے کہ علی ظاہر تو لگتا ہے کہ خبر فاسق آ گیا، اس نے کہا یہ حکم ایسا ہے، تبین کرو۔ تبین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں بئی معنی تحقیق کریں کہ یہ قابل عمل ہے بھی صحیح یا نہیں، کوئی دلیل خارجی اور موجود ہے جو ہمیں کہے کہ ایسا کرو سوائے اس خبر فاسق کے، اور آپ کو نہ ملے تو وہاں توقف کرنا ہے۔ عمل فرق کو سمجھنے کا بڑا لطف ہے کہ شیخ صاحب نے بڑا تھوڑے الفاظ میں اس کو واضح کیا ہے۔ خبر فاسق میں اگر دلیل خارجی نہ ملے توقف کرنا ہے، اور خبر عادل میں اگر کوئی معارض نہ ملے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ ان دو فرق کو سمجھو، خبر عادل میں معنی تلاش کرنا ہے، خبر فاسق میں خود مقتضی تلاش کرنا ہے۔ آپ تفحص اور تبین کو ایک جیسا نہ لیں، خبر عادل میں مقتضی موجود ہوتا ہے، آپ معارض کی تلاش کرتے ہیں، جب نہیں ملتا آپ اس پر فوراً عمل کرتے ہیں اور کر دینا لازم ہے۔ خبر فاسق میں مقتضی ہی نہیں ہوتا، بلکہ آپ باہر سے ڈھونڈتے ہیں کوئی مقتضی ملے تاکہ اس پر عمل نہ ملے تو وہاں پر عمل نہیں کرنا، اور صرف اس لیے خبر ہے
نہیں، بلکہ وہاں آپ نے توقف کرنا ہے، پھر آپ چاہے اصل عملی کی طرف جائیں یا کہیں اور جائیں، ان میں فرق ہے۔ آپ تفحص اور تبین کو مکس کر رہے ہیں، یہ مکس نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور بھی پڑھ لیتے ہیں، چلو۔ پانچواں مستشکل ایک اور اشکال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آئے نبا کے مفہوم کے ذریعے، توجہ کرنا، موضوعات خارجیہ پر عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا مطلب؟ ذرا غور کرنا۔ مطلب یہ ہے، مفہوم آیت آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر عادل خبر لے کر آئے، ان جاءکم فاسق بنبأ، ان کا مفہوم مخالف کہ ان جاءکم عادل بنبأ فلا تتبینوا، یہی حکم ہے نا جی، کوئی اس میں تبین نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک بندہ آ کر کہہ دے، اکیلا اشفاق کہہ دے، مثال کہ اظہر عباس مرتد ہو گیا، تو کیا آپ مان لیں گے؟ بات کو ذرا سمجھو، صرف اس پر چونکہ اشفاق عادل ہے، اب عادل کہہ رہا ہے کہ اظہر عباس مرتد ہو گیا، تو آپ مان جائیں گے؟ یقیناً ایسا مفہوم میں آیت کیا کہہ رہا ہے کہ جب عادل آ جائے تو اس کی بات کی تصدیق کرو۔ اب عادل تو کہہ رہا ہے، لیکن آپ اس کی بات غور کر رہے نہیں کر رہے، تو مفہوم میں آیت سے موضوعات خارجیہ میں عمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موضوع خارجی میں کم از کم دو تو ہونے چاہیے۔ مفہوم میں آیت کہتا ہے ایک ہی کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، غور کر رہے ہیں آگے جان؟ اچھا، اب وہ کہتے ہیں پس چونکہ مفہوم آیت سے موضوعات خارجیہ پر عمل نہیں ہو سکتا، لہذا یہی مورد، آیت کا مورد کیا تھا؟ ولید نے کہا کہ قبیلہ بنی مستلق کے لوگ مرتد ہو گئے، حکم آ گیا چونکہ یہ فاسق ہے، غور کرنا، چونکہ یہ فاسق ہے تبین ضروری ہے۔ اچھا، اگر یہ عادل ہوتا، مفہوم کے مطابق عادل ہوتا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ کوئی تبین ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی موضوع خارجی ہے نا کہ ایک قبیلے کے ارتداد کی بات ہو رہی ہے، تو پس اگر ہم اس آیت کے مفہوم کو لیں تو آیت کا اپنا مورد ہی اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ مورد آیت کیا تھا؟ ایک بندہ کہہ رہا تھا، اگر اس کو یہ خود مورد ہی اسے، یعنی جس مورد پر آیت آئی تھی، اگر ہم مفہوم کو لیتے ہیں موضوعات خارجہ میں، تو وہ خود مورد ہی اس آیت سے خارج جائے گا۔ یہ کبھی ہے کہ بھئی آیت جس مورد پر آئی تھی وہ مورد ہی اس میں شامل نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، ان کا یہ ہے اشکال۔ شیخ اعظم فرما رہے ہیں کہ نہ، یہ اشکال بنتا موضوعات خارجیہ میں خبر عادل واحد حجت ہے، صرف ہم اس کے ساتھ ایک قید لگاتے ہیں، کیا؟ کہ بشرطے کہ وہ عادل ایک نہ ہو، دو ہوں یا چار ہوں۔ تو قید لگانے کی تو کوئی تنافی کہ ایک حکم عام آ گیا، توجہ، کیا؟ مفہوم آیت نے کہا کہ خبر عادل واحد بھی تمہارے لیے حجت ہے، لیکن ادھر سے دلیل خارجی اجماع قائم ہو گیا اس بات پر کہ عادل واحد نہ ہو، اس میں تعدد شرط ہے، کم از کم دو ہونے چاہیے یا بعض موارد میں
4 ہونے چاہیے. جب دلیل خارج تعدد ثابت ہو گیا تو اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی. مفہوم آیت بھی اپنے مقام پر درست ہے کہ وہ فی الجملہ وہ بھی حجت ہے، غیر اس کے ساتھ ایک اور ملا لیں گے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی جو آپ نے کہا کہ مورد آیت خارج ہے، وہ بھائی مورد مفہوم کا حصہ نہیں، وہ منطوق کا حصہ ہے. منطوق کیا تھا کہ یہ فاسق جس نے خبر دی تھی اور اس پر عمل درآمد کرنے لگے، انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ ان جاکم فاسقون بے. مورد آیت خود منطوق میں شامل ہے، وہ مفہوم میں شامل ہے، اس لیے کہ مخبر فاسق تھا، حکم آ گیا فتبین، وہ منطوق میں ہے. مفہوم اس کا مخالف ہے کہ مخبر عادل ہو، مخبر عادل تھا ہی نہیں، وہ تو فاسق تھا. لہذا مورد آیت کیسے اسے خارج ہو سکتا ہے جو خود منطوق کا حصہ ہے. لہذا آپ کا یہ اشکال بھی وارد نہیں ہے اور اس اشکال کا جواب دیا جا سکتا ہے. اب یہ کچھ چیزیں آگے جان میں آپ کو ادھر ادھر سے بتاتا ہوں جو متن میں نہیں ہوتی، تو آپ یہ پہلا حصہ ذہن میں رکھیں گے تو پھر عبارت آپ کی اس کے ساتھ مربوط ہو جائے گی. وَمِنْهَا چوتھا اشکال جو آیا نبا پر ہوا کہ اس کے مفہوم سے حجیت خبر واحد کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. چوتھا اشکال وہ ہے کہ جو قابل رد ہے. چوتھا اشکال ہے وہ کہتے ہیں کہ ان العمل بالمفہوم فی الاحکام الشرعیت غیر ممکن. اس آیت کے مفہوم سے احکام شریعہ میں عمل کرنا ممکن ہی کیوں؟ لطف رہنے آغا جان فرماتے ہیں اس لیے کہ مفہوم آیت یہ فرماتا ہے کہ جو ہی عادل خبر لے کر آئے بس قبول کر لو، فوراً اس پر عمل کر دو، وہ تمہارے اوپر حجت ہے. لیکن احکام شریعہ میں کیا ہے؟ وہاں ہے لِوُجُوبِ التَّفَحُّصِ عَنِ الْمُعَارِضِ لِخَبَرِ الْعَدْلِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. جبکہ احکام شرعیہ میں بے شک مخبر عادل بھی کیوں نہ ہو، پھر بھی تفحص عن المعارض واجب ہے. ایک خبر ہے کہ مولا نے فرمایا یہ کام واجب ہے تو وہاں پر لازم ہے کہ پہلے اس کے معارض کو تلاش کرو، کہیں اس کے مقابل میں تو کوئی بیان موجود نہیں ہے، یہ واجب ہے. پھر جبکہ مفہوم آیا تو کہتے ہیں بس عادل آ گیا تو اس کی بات کو مان لو، لیکن احکام شریعہ میں ایسا نہیں ہے، وہاں تو تفحص عن المعارض واجب ہے. لہذا احکام شریعہ میں اس مفہوم پر عمل نہیں ہو سکتا. پس فَيَجِبُ تَنزِيلُ الْآيَةِ عَلَى الْإِخْبَارِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ الْخَارِجِيَّةِ. لہذا ہم کہیں گے کہ اس آیت مجیدہ میں اس کا جو مفہوم ہے وہ اخبار فی الموضوعات الخارجیہ، کہ اگر کسی موضوع خارجی سے متعلق، حکم شرعی سے نہ، موضوع سے متعلق اگر کوئی عادل خبر دے رہا ہو تو آیت کہتی ہے، آیت کا مفہوم یہ کہتا ہے کہ اس کو قبول کر لو، تفحص عن المعارض واجب نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فَإِنَّهَا اس لیے کہ موضوعات خارجیہ میں ہی التي لا يجب التفحص فيها عن وہاں تفحص عن المعارض واجب نہیں. وَيُجْعَلُ الْمُرَادِ مِنَ الْقُبُولِ فِيهَا هُوَ الْقُبُولُ فِي الْجُمْلَةِ. یہ اشکال مقدر کا جواب ہے. اشکال مقدر یہ ہے کہ کوئی اور مستشکل اس مستشکل پر اشکال کرتا ہے جب کسی بھی موضوع میں ایک گواہ کافی نہیں ہوتا، ایک عادل کافی، کم از کم 2 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں یا ایک گواہ اور ایک قسم ہوتی ہے، فقط ایک عادل کہیں کسی موضوع میں بھی کافی. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں ہماری قبول سے مراد ہے القبول فی الجملہ. فی الجملہ سے مراد کیا؟ ایک یہ عادل اور اس کے ساتھ پلس کر لیں دوسرا عادل یا آپ اس کے ساتھ ملا لیں گے قسم تو یہ پورا جگہ. ہم فی الجملہ کی بات کر رہے ہیں، بالجملہ کی بات نہیں کر رہے، مراد ہماری ہے. لہذا فلا ینافی اعتبار انضمام عادل آخر الیہ. لہذا اگر اس کے ساتھ کوئی اور عادل ملا دیا جائے اور ہم کہیں کہ جب 2 پورے ہو جائیں گے تو فلاں سے ثابت جو گی، اس میں کوئی منافات نہیں ہے. ایک تو یہ ہو گیا فی الجملہ اور ایک اس کے ساتھ اور ملا لیں، اس میں کیا عیب ہے؟ فلا یقال. اب ذرا غور کرنا، یہی مستشکل کہتا ہے
کہ میرے اوپر کوئی بندہ یہ اشکال نہ کرے، کون سا؟ کہ اِنَّا قبول خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیت مطلقہ، کہ اگر ہم موضوعات خارجیہ میں خبر واحد کو قبول کر لیں تو اس سے لازم آئے گا کہ احکام میں بھی قبول کر لیں۔ کیوں؟ بالاجماع المرکب اولویہ، چونکہ اجماع مرکب ہے، اجماع مرکب کی میں نے وضاحت کر دی ہے، کون سی؟ یا لوگ خبر واحد کے مطلقاً حجیت کے قائل ہیں یا فقط احکام میں، تو احکام پر دونوں متفق ہیں، فقط والا بھی اور مطلق والا بھی، اجماع مرکب ہی ہوگا، احکام ثابت۔ اور دوسرا ہو گیا اولویت والا، کہ موضوعات کا طرح حقوق الناس ہے، حقوق الناس میں جو ہے وہ زیادہ تحقیق اور دقت چاہیے ہوتی ہے بنسبت احکام حقوق اللہ کے آخری۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں آتا، کیوں؟ وہاں بات بینہ کی ہو رہی ہے، عنوان بدل جاتا ہے، ہم بینہ کی بات نہیں کر رہے۔ خوب وفی ہے، شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ نہ، آپ کا یہ اشکال قابل قبول نہیں۔ وفی ہے، فرماتے ہیں جواب کیا ہے؟ ان وجوب التفحص عن المعارض غیر وجوب التبین فی الخبر۔ لطف لینے آگا، فرماتے ہیں خبر عادل میں تفحص کا واجب ہونا اور خبر فاسق میں تبین کا واجب ہونا، یہ دو ایک جیسے نہیں ہیں۔ وجوب تفحص اور وجوب تبین میں فرق ہے، ان کو ایک جیسا شمار، نکتہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ چونکہ مستشکل نے یہی کہا تھا نا کہ اگر خبر فاسق میں تبین واجب ہے تو خبر عادل میں بھی تفحص عن المعارض واجب ہے۔ شیخ عالم جواب میں کہتے ہیں تفحص اور تبین ان میں فرق کرنا ہے۔ خبر عادل میں تفحص واجب، ہمیں قبول، خبر فاسق میں تبین واجب، ہمیں قبول، لیکن یہ دونوں ایک جیسے نہیں، اگرچہ ظاہری لفظوں میں آپ کو ایک جیسے رہتے ہیں کہ اس کا معنی بھی تحقیق کرنا، تلاش کرنا ہے، اس کا تحقیق کرنا، لیکن ایسا تبین میں تحقیق کسی اور چیز کی کرنی ہے، تفحص میں یعنی خبر عادل میں جو تلاش کرنا ہے وہ کوئی اور شے ہے، خبر فاسق میں جو تلاش کرنا ہے وہ کوئی اور شے۔ آگے خود بتا رہے ہیں کیوں؟ فَإِنَّ الْأَوَّلِ يُؤَكِّدُ حُجِّيَّةَ خبر العادل۔ شیخ عالم یہ کہہ رہے ہیں کہ وجوب تفحص تو الٹا خبر عادل کی حجیت کی تاکید کرتا ہے، منافی نہیں ہے، یہ تو الٹا اس کو ثابت کرنے میں مددگار ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ اب ذرا غور کرنا، وہ اس لحاظ سے لِأَنَّ مَرْجِعَ التَّفَحُّصِ عَنِ الْمُعَارِضِ، جب ہم کہتے ہیں کہ بے شک مخبر عادل بھی ہو، جب حکم شرعی کی تمہیں خبر دے تو تمہارے اوپر واجب ہے تفحص عن المعارض، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے الی الفحص، کہ تم تحقیق کرو، تلاش کرو، کس کو؟ اما اس چیز سے، او ما موصولہ، ہر اس چیز سے کہ اوجب الشارع العمل بہ، کہ شارع نے جس پر عمل کرنا واجب قرار دیا ہو اس کے بارے میں تلاش کرو، اس کی تحقیق کرو۔ کما اوجب العمل بہذا، جیسے اس پر عمل کرنے کو شارع نے واجب قرار دیا ہے۔ یہ جو عادل نے تمہیں خبر دی ہے ایک حکم شرعی کی، جیسے شارع نے کہا ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، تحقیق کرو کسی اور شے کی، کوئی اور تو موجود نہیں کہ اس پر شارع نے عمل کرنا واجب قرار دیا ہو۔ بس جبکہ وَالتَّبَيُّنُ الْمُنَافِي لِلْحُجِّيَّةِ، لیکن وہ تبین جو منافی حجیت ہے وہ ہوتا ہے التوقف عن العمل، عمل سے رک جانا، یعنی عمل نہ کرنا، وَالْتِمَاسُ دَلِيلٍ آخر، کوئی اور دلیل تلاش کرنا، فَيَكُونُ ذَلِكَ الدَّلِيلُ هُوَ الْمُتَّبَعُ، وہ جو اور دلیل ہوگی در حقیقت آپ اس دلیل کی اتباع کریں گے، اس کی نہیں کریں گے جس میں تبین واجب تھا، وَلَوْ كَانَ أَصْلًا مِنْ اصول، چاہے وہ اصول میں سے اصل بھی کیوں نہ ہو۔ اب یہ لفظی ترجمہ ہے، مرادی ترجمہ سمجھ لطف آ جائے گا۔ ادھر آگئی خبر عادل، ادھر آگئی خبر
فاسق، خبر فاسق میں ہے تبین واجب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو چھوڑو، کوئی اور دلیل ڈھونڈو، آیا وہ اس کام کرنے کا کہہ رہی ہے، اگر مل جائے تو اس دوسری دلیل کی بنیاد پر کرنا، اس پر نہیں کرنا، نہ ملے تو بھی توقف کرو، اس پر عمل نہ کرو۔ لیکن جب خبر عادل آ جائے تو حکم کیا ہے؟ وجوب تفحص، کہ یہ خبر عادل ہے، اس پر عمل کرنا تو واجب ہے ہی ہے، پہلے ذرا تلاش کر لو کوئی اور خبر، کوئی اور دلیل تو ایسی نہیں کھڑی کہ جو واجب العمل ہو، جو اس کے مقابل میں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب فائدہ یا احسان المعارض، اگر آپ کو مقابل والی کوئی اور دلیل نہیں ملتی اور فقط یہی خبر عادل ہے، عمل بہذا الخبر یا عمل بہذا الخبر، پھر اسی پر عمل کیا جائے گا، چونکہ اس میں تو مقتضی عمل موجود ہے۔ وَإِذَا وَجَدَهُ، لیکن اگر کوئی اور اس کے مقابل میں معارض مل گیا، کوئی مسئلہ نہیں، آخذہ بالارجح منہما، پھر دیکھے گا کہ اس کے اور اس کے درمیان آیا مساوات ہے یا ایک کو دوسری پر ترجیح ہے، پھر جس کو ترجیح ہوگا اس کو لے لے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اذا یائسان التبین، خبر تھی فاسق کی، تبین تھا واجب، اور اگر وہ تبین سے مایوس ہو جائے، تحقیق سے کوئی اور دلیل اس کو نہ ملی، نہیں ملی، توقف عن العمل، اسی خبر فاسق کی بنیاد پر عمل نہ کرے، بلکہ وہاں وہ توقف کرے، رک جائے، وراجع الی ما یقتضیہ الاصول، اور پھر وہ اصول عملیہ کی طرف رجوع کرے، اس کی پرواہ نہ کرے۔ بڑا واضح فرق ہے کہ خبر عادل میں اس نے اسی پر عمل کرنا ہے چاہے اگر معارض نہ ملے گا تو، جبکہ خبر فاسق میں کوئی اور تحقیق نہ ہو، کوئی اور دلیل نہ ملے تو بھی وہ اس پر عمل نہیں کرے گا بلکہ اصول عملیہ پر جائے گا۔ پس فرماتے ہیں فخبر الفاسق وَإِنِ اشْتَرَكَ مَا خبر العادل فی عدم جواز العدم عمل بمجرد المجیء، بالکل درست ہے، خبر عادل اور خبر فاسق ایک حد تک مشترک ہیں۔ حد کون سی؟ عادل نے کہا یہ حکم ایسا ہے، فاسق نے کہا یہ حکم ایسا ہے، تو اس حد تک مشترک ہیں کہ فوراً نہ اس پر عمل کرو نہ اس پر۔ لیکن جب عادل کی خبر کا معارض نہ ملے تو اس پر عمل کر دینا ہے، لیکن خبر فاسق کے تبین اگر نہ ہو، کوئی اور دلیل نہ ملے تو اس پر عمل نہیں کرنا بلکہ اصول عملیہ کی طرف جانا ہے۔ فرماتے ہیں إِلَّا أَنَّهُ بَعْدَ الْيَأْسِ عَنْ وُجُودِ الْمُنَافِي يُعْمَلُ بِالثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ، لیکن اگر تحقیق کے خبر عادل میں بھی خبر فاسق میں بھی اگر خبر عادل کا منافی نہ ملا، ثانی سے مراد خبر عادل، اگر عادل کا منافی نہ ملا تو اسی عادل کی خبر پر عمل کریں گے دون الاول، لیکن اگر خبر فاسق کا تبین نہ ہوا، کوئی اور دلیل نہ ملی جس پر عمل کیا جائے تو خود اس پر توقف کیا جاتا ہے، عمل نہیں کیا جاتا۔ وَمَا بِدُونِ الْمُنَافِي يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْأَوَّلِ وَيُؤْخَذُ بِالْأَرْجَحِ، اور اگر منافی مل گیا پس خبر فاسق کے مقابل میں کوئی اور مل گیا تو ہم فوراً اس اور پر عمل کریں گے، خبر فاسق پر نہیں کریں گے۔ وَيُؤْخَذُ بِالْأَرْجَحِ فِي الثَّانِي، اور اگر خبر عادل کا کوئی منافی اور معارض مل گیا تو پھر پہلے ہم نے مرجحات کو دیکھنا ہے، ان میں سے جس کو ترجیح ہوگی، اگر اس کو ترجیح ہے تو اس پر عمل کریں گے، مقابل والی کو ترجیح ہے تو مقابل والی کو۔ پس فَتَتَبُّعُ الْعَدِلَّةِ فِي الْأَوَّلِ، اب لطف کر لینا کیا، وہ جو خبر فاسق میں تبین کا حکم ہے، خبر فاسق کے تبین اور خبر عادل میں وجوب تفحص، ان میں تلاش کس کو کرنا ہے، اس میں بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ غور کرو۔ فَتَتَبُّعُ الْعَدِلَّةِ فِي الْأَوَّلِ، یعنی خبر فاسق میں ہم نے جو ادلہ کو تلاش کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، وہ تحقیق کرنی ہے لِتَحْصِيلِ الْمُقْتَضِي الشَّرْعِ لِلْحُكْمِ
الذی تضمنہ خبر الفاسق، کہ یہ فاسق نے جو خبر دی ہے اور یہ کہتا ہے کہ حکم شرعی ایسا ہے، اس کو تو ہم نے کالعدم قرار دینا ہے۔ اس میں تحقیق کرنی ہے کہ کوئی اور ایسی دلیل مل جائے جس میں مقتضی ہو، کس بات کی مقتضی ہو کہ یہ حکم شرعی ہے، آپ اس کو عمل کریں، یعنی عمل کرنے کے لیے کسی اور دلیل کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے خبر فاسق میں تبین کا مطلب ہے مقتضی کو تلاش کرنا تاکہ اس بنیاد پر عمل کیا جائے۔ وفی ثانی، جبکہ خبر عادل میں مقتضی پہلے سے ہوتا ہے لیکن تفحص کے ذریعے کیا ہوتا ہے، لطلب المانع، وہاں مانع کو تلاش کیا جاتا ہے کہ یہ خبر عادل ہے، اس کے مطابق تو یہ حکم شرعی ہے، عمل کرنا ہے، لیکن تلاش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی مانع تو موجود نہیں ہے۔ اب مقتضا دلیل الموجود، ایک سطر میں آپ خلاصہ لکھیں گے تو یہ ہوگا کہ بھائی خبر عادل میں وجوب تفحص کا مطلب ہے معنی کو تحقیق تلاش کرنا، نہ ملے تو عمل کر دو، جبکہ خبر فاسق میں تبین کا مطلب ہوتا ہے مقتضی کو تلاش کرنا، اگر نہ ملے تو پھر بھی اس پر عمل نہیں کرنا، وہاں توقف کرنا ہے اور رجوع کرنا ہے اصول عملیہ کی طرف۔ وَمِنْهَا، پانچواں اشکال جو آیا ہے نبا پر، جو قابل رد ہے، جو قابل جواب ہے، وہ یہ ہے، یہ مستشکل کہتا ہے کہ انا مفہوم الآیت ہے کہ آیت کا جو مفہوم ہے کہ خبر عادل کو قبول کر لو، حجت ہے، غیر معمول بہ فی الموضوعات الخارجیہ، اصلا مفہوم آیت پر موضوعات خارجیہ پر عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب چوتھے اور پانچویں فرق سمجھ آ گیا نا؟ چوتھا والا کہہ رہا تھا احکام شریعہ پر مفہوم پر عمل نہیں ہو سکتا، پانچواں مستشکل کہتے ہیں نہیں نہیں، موضوعات خارجیہ میں اس پر عمل کیوں؟ لطف لینا ہے، کوئی بھی موضوع ہو جب تک دو عادل نہ ہوں قابل قبول مفہوم میں آیت تو کہتے ہیں ایک عادل بھی حجت ہے، تو اس کا مطلب ہے موضوعات خارجیہ میں مفہوم پر عمل نہیں ہو سکتا ان کے نزدیک۔ التی منہا مورد الآیہ، مورد آیا کیا تھا؟ ولید کا خبر دینا کہ قبیلہ بنی مشترک کے لوگ جو ہے مرتد ہو گئے، بات سمجھ آئیے نا؟ تو یہ بھی موضوعات خارجیہ میں سے ہے، اس کا مطلب پھر اس پر بھی عمل نہیں ہو سکتا اگر عادل ہو۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور یہ بات اپنے مقام پر کنفرم ہے کہ لا یکفی فی خبر العادل الواحد، ایک عادل کی خبر اس میں کافی، یعنی اگر ولید کی بجائے کوئی عادل آ کر کہتا لیکن اکیلا ہوتا تو اس سے ارتداد ثابت نہیں ہوتا، بل لا اقل من اعتبار العادلین، اول تو چار ہوں، چار نہیں تو کم از کم دو ہونے چاہیے، تو پس فلا بد من طرح المفہوم، تو پس ضروری ہے کہ ہم یہاں پر مفہوم کو اخذ نہ کریں، ہم یہ کہیں کہ یہ مفہوم آیات پر اصلاً موضوعات خارجیہ پر عمل ہو ہی نہیں سکتا، ہم کہیں کہ یہاں مفہوم ہے ہی نہیں، وجہ لعدم جواز اخراج المورد، اس لیے کہ اگر ہم مفہوم کو قبول کرتے ہیں تو خود مورد ہی اسی سے خارج ہو جاتا ہے جو کہ مستحجن ہے، جو کہ کبھی ہے کہ جس مورد کے بارے میں حکم آیا تھا وہ مورد ہی اس حکم سے خارج ہو جائے، یہ درست نہیں، لہٰذا ہم اصلاً مفہوم کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ شیخ اعظم جواب میں یہ فرماتے ہیں ان غایت الامر لزوم تقیید المفہوم بالنسبت الی الموضوعات بما اذا تعدد المخبر العادل۔ بھائی مفہوم آیت کیا تھا؟ مفہوم آیت یہ تھا کہ اگر عادل خبر لے کر آئے قبول کر لو، یہ عام تھا نا، وہ ایک ہو یا چار ہوں، عام تھا۔ آپ کہتے ہیں ایک قبول، تو ہم کہیں گے مفہوم کی دلالت اس پر تھے کہ ایک بھی ہو قبول کر لو، لیکن ادھر دلیل خارجی ہمارے پاس موجود ہے، اجماع کہتا ہے کہ کم از کم موضوعات میں دو ہونے چاہیے، تو اگر ہم اس عام کو تقیید کر دیں تو اس میں کون سی عیب ہے؟ کئی دفعہ کہا ہے کہ تقیید اور اطلاق میں کوئی تنافی نہیں ہے، تخصیص اور عموم میں کوئی تنافی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے وہ عام تھا اور یہ اس کی قید ہے۔ دلیل خارجی نے کہا کہ اگرچہ مفہوم تو کہہ رہا تھا ایک عادل کافی ہے، لیکن اجماع نے کہا ایک کافی نہیں بلکہ دو ہوں، اب اس میں کون سی تنافی ہے، اس میں کون سی حرج ہے، لہذا مفہوم آیت دعوت کرتا ہے۔
پس فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّن خَبَرِهِ الْعَدْلَيْنِ فِي الْبَيِّنَةِ، اب فرماتے ہیں بینہ میں کتنے ہوتے ہیں؟ دو عادل ہوتے ہیں، تو ان دو میں سے ہر عادل، یہ بھی عادل وہ بھی عادل، پس چونکہ یہ دونوں عادل ہیں لہذا لا یجب التبین فی۔ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ اگر یہ موضوع پرداد کرے تو اس سے مورد آیا خارج ہوتا ہے کہ جس مورد کے بارے میں آیت آئی تھی وہ مورد ہی اس میں شامل لو، تو جواب میں کہتے ہیں اما لزوم و اخراج المورد، کہ اس مورد کا اس سے خارج ہونا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ مورد منطوق آیت میں ہے، مفہوم میں منطوق یہ تھا کہ جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تبین کرو، یہاں بھی خبر لانے والا فاسق تھا، وہ تو سرے سے منطوق میں ہے، وہ مفہوم میں عدالت کی بات ہے، منطوق میں بات نہیں ہے، تو جب وہ منطوق میں آ گیا تو مورد ایسے کیسے خارج ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ پس فرماتے ہیں وَجَعْلُوا أَصْلِ خَبَرِ الْإِرْتِدَادِ مَوْرِدًا لِلْحُكْمِ بِوُجُوبِ التَّبَيُّنِ اذا کان المخبر بہ فاسقا و بعدمہ اذا کان المخبر بہ۔ درست ہے کہ خبر آئی ارتداد کی کہ قبیلہ بنی مستلق کے لوگ مرتد ہو گئے وہ زکوٰۃ و صدقات دینے سے، آپ فرماتے ہیں اگر وہاں پر وجوب تبین کا حکم آیا، کیا کہ اگر مخبر فاسق ہے تو ارتداد کی خبر دے رہا ہے وہاں تبین واجب ہے، اور اگر مخبر عادل ہے اور ارتداد کی خبر دے رہا ہے تو تبین واجب نہیں ہے، مفہوم مخالف۔ اب فرماتے ہیں اگر ہم اس ارتداد کو معیار بنائیں تو لا یلزم منہ، اس سے یہ لازم نہیں آتا الا تقیید لحکمہ فی طرف المفہوم، صرف اتنا آئے گا کہ جب ہم مفہوم میں جائیں گے وہاں ہم تقیید کے قائل ہو جائیں گے، منطوق میں نہیں، مفہوم میں، کہ اگر عادل ارتداد کی خبر دے تبین واجب نہیں، ساتھ دلیل خارجی کی وجہ سے قید لگا دیں کہ بشرطے کہ وہ عادل ایک نہ ہو دو ہوں، تو یہ قید لگا دیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِخْرَاجُ بَعْضِ افرادی، اور ہم اس میں سے بعض افراد کو خارج کریں۔ بعض افراد سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر ایک عادل ہو تو پھر قبول نہ کریں، دو ہو جائیں، اب اس سے کوئی فرق نہیں۔ وَحَاذَا لَيْسَ مِنْ اِخْرَاجِ الْمَوْرِدِ، اس کو اخراج مورد نہیں کہتے کہ جو کبھی ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔